واقعی صفت محبت کی بھی ایسی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے یہ بندے کو بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے. علماء نے محبت کے کچھ درجے بنائے ہیں، بعض نے کم بعض نے زیادہ، لیکن ہم اپنے سمجھنے کی خاطر آسان اگر راستہ اختیار کریں تو یہ 4 درجے ہوتے ہیں محبت کے. سب سے پہلے جب کسی کا تعلق دل میں آتا ہے اور بندے کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رغبت. میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، یہ سب سے ابتدائی تعلق کی کیفیت ہے. یہ رغبت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں، تو اس کیفیت کا نام بن جاتا ہے طلب. پھر طلب جب اشد ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں محبت، کہ کسی چیز کو پائے بغیر بندے کو چارہ نظر نہ آئے. اور اگر محبت کسی کے دل میں بڑھتی ہے تو اس کی معراج کیا ہے؟ اس عاجز نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ محبوب کے کہنے پہ سب مال خرچ کر دینا، کسی نے کہا کہ اپنی جان لٹا دینا. سب نے جوانوں والے جواب دیے. پھر کہنے لگے جی آپ بتا دیں. تو اس عاجز نے ان کو پھر بتایا کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ کسی کی محبت اتنی دل میں سما جائے، اتنی دل میں سما جائے کہ وہ محبت میں بے اختیار ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو اپنا معبود بنا لے. یہ محبت کی معراج ہوتی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور ذرا غور کیجئے کہ رب کریم نے ہم سے جو عہد لیا وہ یہی تھا، لا الہ. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے چھوٹا سا وعدہ نہیں ہوتا، ایک بڑا سارا وعدہ ہے کہ اے اللہ میرے دل میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگی. اب وہ پروردگار جو ادنا قسم ہے رغبت، اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے فرمایا انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو رغبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی. پھر اس کے بعد طلب. قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کو طلب میں لگتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں. تو مقصد یہ کہ طلب ہو تو دل میں کس کی؟ اللہ کی. پھر محبت. قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. تو محبت ہو تو وہ بھی کس کی؟ اللہ کی. اور اگر عبادت انسان کرے تو وہ بھی کس کی کرے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سبحان اللہ. تو جو پروردگار رغبت بھی غیر کی پسند نہیں فرماتا، وہ پروردگار محبت اور عبادت کسی غیر کی کہاں پسند فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا سب گناہوں کو چاہوں گا تو میں بخش دوں گا، لیکن اگر تمہیں میری محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے تمہارے اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ عبادت کر رہا تھا
ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا. تو میں نے دیکھا سنا کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ آرگومنٹ چل رہے ہیں, آواز اونچی ہو رہی ہے. تو میں نے سنا بھئی خیریت تو ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی. نہ تیز چلائیں. بیوی اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں نے تمہارے گھر میں تنگی کو برداشت کیا, فقر و فاقہ کو برداشت کیا, جو تم نے کھلایا میں نے کھا لیا, جو پہنایا میں نے پہن لیا, میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا, اور میں تمہاری خاطر اور بھی قربانیاں دے سکتی ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو رہے ہو اور کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو. اگر تم کرو گے میں تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید پہ نظر ڈالی تو اس آیت پہ آ کے نظر ٹک گئی. اللہ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے آؤ گے میں پروردگار چاہوں گا تو معاف کر دوں گا, لیکن محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے میں تمہارے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں. چنانچہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے, یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے. ہم ایسے اعمال کریں, ایسی مجالس میں بیٹھیں کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے, اللہ کی محبت دل میں چھا جائے. کیفیت انسان کی ایسی ہو. جب کسی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو کال کرتے ہیں, بلاتے ہیں. فقال انی احب فلانا, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ فیحبہ جبرائیل, اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. ثم ینادی فی السماء, پھر جبریل علیہ السلام آسمان پہ آواز لگاتے ہیں. اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں. جیسے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے ذمے ایک کام تو یہ کہ یہ انبیاء کرام کی طرف وحی لے کر آتے تھے, اور دوسرا یہ فرشتوں کے مؤذن بھی کہ جب کسی اعلان کی ضرورت پڑتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کر دو. تو آسمانوں پہ بھی اناؤنسمنٹ یہی کرتے ہیں, زمین پر بھی یہی کرتے ہیں. اور اللہ کی شان کہ قیامت کے دن صاحب میزان بھی یہی بنیں گے, نیکیاں بدیاں بھی یہی تلوائیں گے اپنے سامنے. تو جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, اے لوگو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء, آسمان والے اس کے لیے محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. ہر بندہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کے پاس عجیب کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک نظر کوئی دیکھتا ہے وہی دیوانہ, جہاں جاؤ وہی چاہنے والے, وہی محبت کرنے والے. حقیقی رشتوں سے یہ محبت انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے, ایسی محبت ہوتی ہے. اصل میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے جتنا اللہ رب العزت کی صفات میں, احسانات میں غور کیا جائے یہ محبت بڑھتی ہے.
اللہ تعالیٰ کتنے ہم پر کریم ہیں، ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. جتنا ہم اس پر غور کرتے جائیں گے تو محبت بڑھتی جائے گی. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ وحشی جانوروں کو جو لوگ پالتے کھلاتے ہیں وہ جانور ان سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں. شیر جیسا درندہ اور اس کا پالنے والا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، شیر کچھ نہیں کہتا. تو اگر وحشی جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ اتنا تعلق بنا لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کریں گے تو دل خود بخود اللہ رب العزت سے محبت کرے گا. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت تنبت من مطالعۃ المنۃ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مطالعہ کرنے سے، غور کرنے سے یہ محبت انسان کے دل میں اگتی ہے، آتی ہے. وتثبت باتباع السنۃ، اور جتنا سنت کی اتباع کریں اتنا پھر یہ بڑھتی پھیلتی پھولتی ہے. اس کا دانہ کیسے لگا؟ اللہ کے احسانات پہ غور کرنے سے. تنبت من مطالعۃ المنۃ وتثبت باتباع السنۃ وتنمو علی الاجابۃ بالفاقۃ، اور یہ محبت پھر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے جب انسان فاقہ برداشت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے. کیونکہ بھوکا رہنا ملائکہ کی صفت ہے. جتنا کھائیں گے اتنا غفلت ہوگی، اور جتنا بھوکا رہیں گے، روزے سے رہیں گے، اتنا ملکوتی صفات آئیں گی. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھانے کے لیے اب 3 باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کرے کہ پروردگار نے بن مانگے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھانے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پینے کو نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتے لا ولد ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج عزتوں بھری زندگی جو گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ پہ قربان جائیں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، بن مانگے نوازا. تو احسانات پہ غور کرنے سے محبت بڑھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے جو افیئر ہے محبت کا، یہ شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان فقط مزدوری والی نمازیں نہیں پڑھتا، پھر فرحاد والی نمازیں پڑھتا ہے. ایک ہے کہ آپ گھر میں کسی مزدور کو لائیں کہ جی یہ فرش توڑنا ہے، اس کو ذرا توڑو، اور وہ ہتھوڑے سے توڑے. اس کو ہتھوڑے مارنے سے کیا غرض ہے؟ وہ انتہائی بے دلی کے ساتھ مارے گا کہ چلو ٹوٹ جائے، میری جان چھوٹ جائے. ایک تھا فرحاد، اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اس پہاڑ کو توڑو گے تو تمہارا شیریں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا. اب وہ بھی پہاڑ کی چٹانیں توڑتا تھا، مگر اس کا زور لگانا ایک الگ چیز تھی. شاعر نے کہا ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، کہ وہ جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا تو فرحاد کو یوں لگتا تھا کہ محبوب کے وصل کا میں جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. تو آج کل ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں بیگار سمجھ کے. جب محبت ہوگی تو پھر اس کو وسیلہ لقائے یار سمجھ کے پڑھا کریں گے.
آگے فرمایا کہ علامات محبت اللہ تعالی للعبد، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا القبول فی الارض ثم یودع له القبول فی الارض، کہ اللہ پھر زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. لوگ ناواقف ہوتے ہیں لیکن قریب آتے ہیں تو جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ان اللہ والوں کے دل اجنبی لوگوں کو بھی یوں اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ پھر اللہ رب العزت اس محبت میں بندے کو آزماتے بھی ہیں تو حالات بھی آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بازار سے اگر ایک پیالہ خریدیں چند روپے کا یا تربوز خریدیں تو ہمارے ہاں اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا یا پکا. ایک مٹی کا برتن خریدنا ہے چند ٹکے کا، ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا. جس نے اللہ رب العزت سے محبت کا قدم اٹھایا اللہ بھی دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا. کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی، کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اگر دنیا کے محبوب کہتے ہیں کہ پتھروں پہ چل کے آؤ تو پھر وہ تو پروردگار ہے سب کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آنا ہے تو پھر ذرا ثابت کرو کہ تم واقعی مجھے چاہتے ہو، ورنہ تو سب کے سب دودھ پینے والے مجنو بنے ہوئے ہوتے. کہتے ہیں کہ لیلا کسی مجنو کو دودھ بھیجا کرتی تھی اور لے جانے والا کسی اور بندے کو دے آتا تھا تو وہ کچھ بھی بچا کے واپس نہیں بھیجتا تھا. تو لیلا کو شک پڑ گیا یہ اصل مجنو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بچا کے بھیجتا، اور یہ تو سارا ہی جو ہے پی جاتا ہے. تو ایک دن اس نے اس جندے کو کہا کہ جاؤ اور مجنو کو کہو کہ آج اس نے دودھ پینے کو نہیں بھیجا بلکہ یہ چھوٹا سا برتن بھیجا ہے، کچھ خون نکال کے دو. تو جب اس نے خون کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا کوئی اور ہے. تو پہچان ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے. اللہ رب العزت اسی طرح پہچان فرماتے ہیں کہ یہ میرے دودھ پینے والے مجنو ہیں یا سارے کے سارے ان میں سے کوئی خون دینے والا مجنو بھی ہے. ہاں ایک تیسری علامت ہے اور وہ انتہائی پکی علامت ہے کہ الموت علی عمل صالح، ہمیشہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام بخیر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایسے مہربانی فرما دیتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اذا احب اللہ عبدا اصلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں. قالوا وما اصلہ، پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قال یوفق له عملا صالحا بین یدی اجلہ حتی یرضى عنہ جیرانہ او من حولہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس سے گھر والے پڑوسی لوگ بھی سارے خوش ہوتے ہیں، پروردگار بھی بندے سے خوش ہوتا ہے، سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کی بھی ہمارے مکابر نے علامات بتائی ہیں.
پہلی بات یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. جس سے بھی محبت ہوتی ہے ملاقات کو جی چاہتا ہے. تو حب لقاء اللہ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں. اور دوسری بات کہ محبت انسان کو خلوت پسند بنا دیتی. یہ دستور ہے. جب بھی محبت غالب آئے گی بندہ تنہائی پسند بنے گا. ویسے آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس میں سے نکل کے ادھر بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں. مجمع میں نہیں بیٹھتے, ذرا الگ الگ ہو کے موقع ڈھونڈتے ہیں. گھر والے سب ایک جگہ ہیں, ایک بچہ کمرے میں گھسا ہوا ہے. کیوں؟ اس کو تنہائی چاہیے. تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت ٹھاٹھیں مارتی تھی نبوت کے اظہار سے پہلے, تو ثم حبب الیہ الخلا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا. لہذا آپ کچھ اپنا سامان لے کے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ محبت کی دلیل ہے. اب جس بندے کو محبت ہو, پوچھا جائے بھائی آپ ذکر کرتے ہو, تسبیحات, مراقبہ, جی فرصت ہی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ کہ محبت کمزور ہے. مجنوں سے پوچھو بھائی لیلا کو یاد کرتے ہو, وہ کہے فرصت بھی نہیں ملتی. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مجنوں کیسا بھائی؟ حق تو یہ تھا کہ جواب دیتا کہ لیلا کو یاد کرنے کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے. تو بندے کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ حضرت میں تو بس اللہ کو ہر وقت ہی یاد کرتا ہوں, اس کو یاد کرنے کے سوا اور کام ہی کیا ہے. اے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو پھر وہ انسان تنہائی پسند بنتا ہے. اور اللہ رب العزت کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے. فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور ایک یہ کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس سے ہم کلامی اچھی لگتی ہے. دنیا میں دیکھا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد فون ملاتے ہیں, ذرا موقع ملے بہانہ سے ملے تو فون ملا دیا. اچھا میں نے اس لیے فون کیا تھا, اصل میں تو ہم بات چیت کرنی ہوتی ہے نا. تو جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو وہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کے مزے لے رہا ہوتا ہے. اس سے ہمارے اکابر رات عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مصلی پہ بیٹھ کے دکھائیں نا ذرا, 15 منٹ کے بعد ایسی طبیعت بیزار ہوگی کہ اٹھ کے بھاگیں گے. مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. ہمارے اکابر مصلی پہ اس طرح آتے تھے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی آ جایا کرتی ہے. پانی کے اندر مچھلی پرسکون ہو جاتے تھے. مصلی پہ آ کے پرسکون بیٹھے رہتے تھے. اللہ کی یاد ان کو بٹھاتی تھی. اور آج حالت یہ ہے بس نماز کا سلام پھیرا, تسبیحات بھی نہیں پڑھی جاتی. اور عجیب بات کہ دعا بھی آج کل منٹوں کی بن گئی ہے اور سیکنڈوں کی بن گئی ہے. آپ غور کریں اپنے اوپر یا دوسروں پر, بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کے اندر منہ پہ پھیرا اور چل. ایک نوجوان تو کہنے لگے حضرت پچھلے 8 سال سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیفیت ایسی بن جاتی ہے. مصلی سے محبت کا ہونا اللہ رب العزت سے محبت کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے پھر رات کے آخری پہر میں یہ حضرات بستروں سے اٹھ کے مصلی پہ آ جاتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون.
تو اللہ رب العزت بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت زیادہ کون کرتا ہے؟ دنیا کی محبتوں میں تو کہا گیا کہ الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، کہ دونوں طرف آگ برابر ہو تو یہ محبت میں ایکسٹریم ہے. مگر اللہ تعالی کی محبت کا معاملہ جدا ہے. جتنا بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں. جتنا بندہ محبت کرتا ہے، ایک قدم چلتا ہے اللہ کی طرف، فرمایا تم ایک بالش چلتے ہو، میری رحمت 2 بالش جاتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر کوئی بندہ میرے گھر کی طرف ایک چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جتنا کچھ دے دے تھوڑا سمجھتا ہے، کہتے ہیں میں نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ نہیں دیا. تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا میں کیا کیا نعمتیں دی، ان گنت نعمتیں دیں، اور ان گنت نعمتیں دینے کے بعد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی. اتنا دے دے کے کہا تھوڑا سا دیا ہے. اور اس کے جواب میں محبوب اگر تھوڑا سا دے دے تو وہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ بڑا نظر آتا ہے. جی میرے محبوب نے مجھے بھیجا ہے. لہذا بندے کی عمر محدود، عمل محدود. اس بندے نے محدود زندگی میں اللہ کا محدود ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. تو محدود عمل پہ کثیر کا لفظ استعمال کیا اور ان گنت نعمتوں پہ قلیل کا لفظ استعمال کیا. واقعی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس محبت کو بڑھانے کے لیے اور کوشش کرے. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کے سوا کوئی دھیان نہیں رہتا. قیل لبعض المحبین، محبت کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا من اینا، بھئی کہاں سے ہو؟ قال من عند الحبیب، کہنے لگا محبوب کی طرف سے. قیل ولا وإلی این، کہ جانا کہاں ہے؟ قال الی الحبیب، حبیب کی طرف جانا ہے. قیل ما تشتہی، پوچھا تجھے چاہت کس کی ہے؟ قال لقاء الحبیب، کہنے لگا کہ محبوب کی. قیل الی متی تذکر الحبیب، پوچھنے والے نے کہا تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرے گا؟ قال حتی ارا وجہ الحبیب، جب تک میں محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھ لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب ہوتی ہے. آج ہم مسلمانوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو صحیح، محبت کی شدت نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، جس نے بھی کلمہ پڑھا. لیکن محبت میں شدت ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ گھر میں وضو کے لیے بھی گرم پانی ہوتا ہے اور چائے کے لیے بھی گرم پانی ہوتا ہے. تو گرم کا لفظ تو دونوں کے لیے استعمال کیا، لیکن جو وضو کے لیے گرم ہوتا ہے وہ تھوڑا معمولی گرم ہوتا ہے، اور جو چائے کے لیے وہ کھولتا ہوا گرم ہوتا ہے. تو عام بندے کے دل میں محبت کی گرمی وضو کے پانی جیسی، اور اللہ والوں کے دلوں میں محبت کی گرمی کھولتے ہوئے چائے کے پانی جیسے. ان کے دل میں اللہ کی محبت امڑ رہی ہوتی ہے، وہ انہیں بے چین کر دیتی ہے، اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کے لیے بے قرار ہوتے ہیں.
اور محبوب کی عبادت سے پھر ان کو تسلی ہوتی ہے. آج ہم لوگوں کو نمازیں پڑھانے کے لیے فضائل سنانے پڑتے ہیں. وہ جی آپ اشراق پڑھیں گے نا تو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے ثواب بتانے پڑتے ہیں. تم اوابین کی 6 رکعت پڑھ لو گے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب. تو ہمیں نفل پڑھانے کے لیے فضائل سنانے پڑتے ہیں. جو اہل حب ہوتے ہیں، عشق ہوتے ہیں، ان کو فضائل سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنی محبت میں اپنے محبوب سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وضو کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تحیت الوضو. یہ تو بہانہ ہے نا تحیت الوضو. اصل میں تو ان کو اوپر سے ملاقات کرنی تھی نا. مسجد میں قدم رکھا، اب کیا پڑھ رہے ہو؟ جی تحیت المسجد. بہانہ مل گیا. اچھا اب کیا کر رہے ہو بھائی میں اشراق پڑھ رہا ہوں، چاشت پڑھ رہا ہوں، اوابین پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں. یوں سمجھیے کہ 5 فرض نمازوں سے محبت والوں کا دل نہیں بھرتا، وہ نفلوں کو اللہ سے ملاقات کا بہانہ بنا لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پوری رات نفل پڑھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں کئی 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 400 رکعت پڑھتے تھے. جب کوڑے لگے تو 200 رکعت پھر بھی پڑھا کرتے تھے. ہارون رشید بادشاہ تھا، رات کو 300 رکعت روزانہ پڑھا کرتا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ 40 سال معمول رہا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا بعض لوگوں کو نا اس پہ بڑا اشکال ہوتا ہے، وہ جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. بھائی انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کے ذرے بھی نظر آتے ہیں، جس راستے پہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. آپ نے کبھی اہل محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ وقت گزارا ہو تو پھر پتہ چلے کہ رات کو کیسے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس عاجز کو ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رمضان مبارک کی ایک رات گزارنے کا موقع ملا. حضرت نے مغرب کے بعد افطاری فرمائی اور وضو کر لیا، اور اس رات مسجد میں ختم قرآن تھا، اور مسجد والوں نے پورے ملک سے بڑے اعلیٰ قراء کو بلایا ہوا تھا تلاوت قرآن پاک کے لیے. تو حضرت فرمانے لگے بھائی جلدی جانے تاکہ اگلی صف میں جگہ ملے. تو عشاء کی اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے اگلی صف میں جا کے بیٹھ گئے. عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی. تراویح کی نماز کے بعد پھر ان قراء نے قرات کرنی شروع کر دی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو